اپنے گھر میں نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ ذی الحج کا مہینہ ہے اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز نیا اسلامی سال شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نئے آنے والے سال کو مسلمانوں کے لیے خیر و برکت کا سال بنا دے، اسلام کے غلبے کا سال بنا دے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت کے بارے میں دو اقوال مشہور ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی شہادت 26 ذی الحج کو ہوئی، دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کی شہادت 1 محرم کو ہوئی۔ ان دونوں اقوال میں تطبیق اور ان کو جمع اس طرح کیا جاتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں 26 ذی الحج کو ہوئی اور جو کہتے ہیں 1 محرم کو ہوئی، ان دونوں کی باتوں کو اس طرح جمع کیا جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ 26 ذی الحج کو آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور 3-4 دن تک آپ اس حملے کی زد میں رہے اور زخموں میں رہے، اور اس کے بعد 1 محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں، حضور کی مراد ہیں۔ حضور نے رب ذوالجلال سے مانگا ہے حضرت عمر کو، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ آپ کی جرت، شجاعت اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جلال ہے وہ تو ہے بہت مشہور، لیکن جس قدر آپ جلال فرمایا کرتے تھے، جس قدر اللہ نے آپ کو شجاعت اور جرت اور طاقت سے نوازا تھا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عاجزی اور انکساری کرنے والا بھی بنایا تھا۔ بے انتہا عاجزی فرماتے تھے، بے انتہا انکساری فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ چلتے ہوئے اپنے غلام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، غلام کے پاس مشکیزہ تھا، مشکیزہ وہ جس میں پانی بھرا جاتا ہے، چمڑے کا تھیلا ہوتا ہے۔ آپ نے اس غلام سے وہ مشکیزہ لیا اور خود اپنے کاندھے پر ڈال لیا، خود لے کر چلنے لگے۔ امیر المؤمنین ہیں، امیر المؤمنین ہیں، خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، حاکم ہیں، اور آپ نے وہ مشکیزہ اپنے کاندھے پہ رکھا اور لے کر چلنے لگے تو آپ کے غلام نے کہا، یا عمر آپ یہ کر رہے ہیں، آپ نے مشکیزہ اٹھا لیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان نفسی اعجبنی فاردت ان اذلها، فرماتے ہیں کہ میرے نفس نے مجھے خود پسندی میں مبتلا کرنا چاہا تو میں نے چاہا میں اپنے نفس کو ذلیل کر دوں۔ اپنے نفس کو ذلیل کرنے کے لیے، اپنے نفس کو ختم کرنے کے لیے میں نے مشکیزہ اٹھایا ہے، اپنے نفس کو ختم کرنے کے لیے مشکیزہ اٹھایا۔ آپ کی سیرت میں آتا ہے کہ سفر پہ جب آپ کہیں جاتے اور آپ کو کہیں آرام کی حاجت پیش آتی تو 26 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے حضرت عمر، یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ کے لیے عالی شان کوئی محل بنایا جاتا ہو، کسی بہت اچھے سرائے خانے میں، مسافر خانے میں آپ کے لیے بندوبست کیا جاتا ہو۔ آپ کے ساتھ خادمین اور آپ کے ساتھ رہنے والے مشیر بتاتے ہیں کہ جب کبھی سفر کے دوران آپ کو آرام کی حاجت پیش آتی تو حضرت عمر مٹی جمع کرتے اور اس مٹی کو بچھاتے زمین پر اور اس مٹی پر لیٹ کر آرام کر دیا کرتے تھے، اس مٹی پر لیٹ کر آرام فرما لیا کرتے تھے۔ اس قدر چاہو جلال سے وہ عمر جن کے نام سے کیسر و کسریٰ جیسی سپر پاور بھی تھر تھر کانپتی ہوں، جن کا جلال، جن کا ایک خط کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے پاس پہنچ جائے تو اس کے جسم کا کپ کپی طاری ہو جاتی ہو، وہ دوسروں کے لیے، کفار و مشرکین کے لیے اتنے سخت تھے لیکن اپنوں کے لیے کتنے نرم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قدر عاجزی اور انکساری کے ساتھ نوازا تھا۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت اطہار کے درمیان جو محبتیں تھیں،
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ فجر کا وقت ہے، فجر کی اذانیں ہوئیں، میری آنکھ کھلی۔ یہ خواب بیان فرما رہے ہیں مولا علی۔ آپ فرماتے ہیں فجر کا وقت تھا، میری آنکھ کھلی، میں نے وضو کیا اور مسجد نبوی میں آ گیا۔ جس زمانے میں حضرت علی نے یہ خواب دیکھا ہے وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے وضو کیا اور مسجد نبوی میں آ گیا، خواب میں دیکھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پر موجود ہیں اور اقامت ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں اور نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرتے ہیں تو حضور اپنا چہرہ، حضور کی عادت یہ تھی کہ نماز پڑھنے کے بعد اپنا چہرہ صحابہ کی طرف کر لیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں حضور نے اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف کیا تو اتنے میں ایک کنیز ایک کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آ گئی۔ وہ کھجور کا ٹوکرا لے کر آئی، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کھجوریں پیش کی۔ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کھجوریں بانٹنی شروع کی۔ میری باری آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور مجھے دی۔ آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں ایسی کھجور کا ذائقہ میں نے کبھی زندگی میں چکھا ہی نہیں تھا، کیونکہ حضور کے دست اقدس سے ملی تھی نا۔ آپ فرماتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک کھجور دی، بہت زیادہ ذائقے دار تھی، بہت میٹھی تھی۔ آپ فرماتے ہیں میرا من ہوا کہ میں دوسری بھی لوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کھجور مجھے خود عنایت فرما دی، خود دوسری کھجور مجھے دے دی۔ آپ فرماتے ہیں پھر میرا دل چاہا کہ میں تیسری بھی لوں، لیکن کہہ نہیں سکتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تھی۔ کھجوریں بڑھتی چلی گئیں، تمام صحابہ میں تقسیم ہوئیں۔ آپ کہتے ہیں یہ خواب تھا کہ میری آنکھ کھل گئی، اتنا خواب دیکھنے کے بعد میری آنکھ کھلی۔ تو جیسے ہی آنکھ کھلی اتفاق سے دیکھتا ہوں کہ فجر کا ہی وقت ہو رہا تھا، فجر کا وقت ہو رہا تھا۔ میں نے وضو کیا اور وضو کر کے مسجد نبوی میں آیا جب میں تو میں دیکھتا ہوں کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پر موجود تھے، بالکل اسی طرح حضرت عمر فاروق مصلی امامت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کا دور خلافت تھا۔ آپ کہتے ہیں حضرت عمر مصلی امامت پر تھے، نماز پڑھاتے ہیں آپ، امامت ہوتی ہے اور امامت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے، جیسے حضور اپنا چہرہ صحابہ کی طرف کیا کرتے تھے، حضرت عمر بھی اپنا چہرہ صحابہ کی طرف کر لیا کرتے تھے۔ آپ کہتے ہیں حضرت عمر نے اپنا چہرہ ہماری طرف کیا تو اتنے میں ایک کنیز، ایک عورت کھجور کا ٹوکرا لے کر آ گئی۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑا حیران تھا، جو خواب دیکھ کر آیا ہوں وہ سب اب حقیقت میں ہو رہا ہے، لیکن خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور یہاں حضرت عمر ہیں، کیونکہ آپ کا دور خلافت ہے۔ آپ کہتے ہیں کھجوریں آتی ہیں اور کھجوریں تقسیم ہونا شروع ہوتی ہیں، حضرت عمر کھجوریں دینا شروع کرتے ہیں، ایک ایک کو کھجور دیتے ہیں۔ میری باری آتی ہے تو حضرت عمر مجھے بھی کھجور دیتے ہیں۔ پھر میرا من ہوا کہ ایک اور مل جائے تو حضرت عمر مجھے ایک اور کھجور دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں 2 کھجوریں مل جاتی ہیں، پھر میرا دل چاہتا ہے کہ کیوں نہ ایک اور مانگ لی جائے، وہاں تو حضور تھے نہیں لے سکا، یہاں تو اپنے دوست ہیں حضرت عمر ہیں، ان سے تو مانگی جا سکتی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر ایک اور کھجور دے دو، تو حضرت عمر کہتے ہیں خواب میں تو حضور سے تم نے نہیں مانگی تھی۔ آپ کہتے ہیں حضور سے تو تم نے نہیں مانگی تھی۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوا کہ جو خواب دیکھ کر آیا ہوں حضرت عمر حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ میں نے حضرت عمر سے کہا عمر تمہیں کیسے معلوم یہ سب کچھ خواب میں دیکھ کر آیا ہوں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں علی تم ہی تو اس حدیث کو روایت کرتے ہو کہ المؤمن ینظر بنور اللہ، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جو نور ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اور پھر حضرت عمر نے اس کے بعد بہت بڑی بات لکھی۔ حضرت عمر فرماتے، حضرت مولا علی نے اس کے بعد بڑی بات لکھی۔ آپ نے فرمایا کہ مولا علی نے فرمایا کہ یا امیر المؤمنین ہاکذا رأیت وہاکذا رأیت طعمۃ
وَلَذَّتُهُ مِنْ يَدِكَ كَمَا وَجَدْتُ طَعْمَهُ وَلَذَّتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں اے عمر، خدا کی قسم حضور نے بھی مجھے خواب میں کھجوریں دی تھیں، جیسا ذائقہ حضور کے دست اقدس سے کھجور لینے میں آیا تھا ویسا ہی تمہارے ہاتھ سے آ رہا ہے۔ معلوم ہوا حضرت علی بتا رہے تھے کہ آپ کا منصب اور آپ کا مقام بالکل برحق ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیفہ برحق بنایا ہے، آپ کا مقام اور منصب حق کے ساتھ ہے، اسی لیے وہ ذائقہ جو حضور کے دست اقدس سے آ رہا تھا وہی بالکل ذائقہ آپ کے ہاتھ سے کھجور لینے میں آ رہا ہے۔ یہ شان اور یہ مقام اور مرتبہ اور یہ محبتیں ہوا کرتی تھیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اکثر ایک چادر اوڑھا کرتے تھے، ایک خوبصورت چادر تھی جو مولا علی اوڑھ کے اکثر آیا کرتے تھے، بلکہ بعض اچھے مواقع پر مولا علی خصوصیت کے ساتھ وہ چادر پہنا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو سفر فرماتے ہیں کہ میں نے مولا علی سے پوچھا، علی یہ چادر جو آپ نے پہنی ہے بڑی اچھی ہے، اکثر مواقع پر آپ یہ چادر پہن کر آتے ہیں، اس میں ایسی کون سی خاصیت ہے، ایسی کون سی خاص بات ہے کہ آپ اس چادر کو پہنتے ہیں؟ تو مولا علی فرماتے ہیں انہو کسانی خلیلی و صفیی و صدیقی و خاص عمر ناصح اللہ فنصح اللہ ثم بکا۔ مولا علی فرماتے ہیں یہ کوئی عام چادر نہیں، یہ وہ چادر ہے جو مجھے میرے دوست، میرے ساتھی، میرے پکے یار اور میرے خاص الخاص دوست عمر نے مجھے دی ہے، یہ وہ چادر ہے جو عمر نے مجھے دی ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے لیے خیر خواہی کیا کرتے تھے، تو اللہ رب ذوالجلال حضرت عمر کے لیے خیر خواہی کیا کرتا تھا۔ ثم بکا، پھر مولا علی حضرت عمر کا نام لے کر اور آپ کو یاد کر کے رونے لگ گئے۔ یہ محبتیں اور یہ پیار ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا نا، حضرت عمر کا جب وصال ہوا تو وصال سے کچھ دیر پہلے یا کچھ دن پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھیجا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور جا کر کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے ام المؤمنین سے اجازت لے کر آؤ کہ روضہ رسول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ مجھے دفن ہونے کی اجازت دے دی جائے، میں چاہتا ہوں روضہ رسول میں میرا مدفن بنے۔ وہ جو حجرہ تھا وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا تھا، جس حجرے میں اس وقت روضہ رسول ہے، حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ عبداللہ ابن عمر آتے ہیں اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا جان نے یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھ کر آؤں کہ میرے انتقال کے بعد مجھے دفن ہونے کے لیے وہاں جگہ مل جائے جہاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی یہ بات سن کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ جاتی ہیں، اور آپ کہتی ہیں خدا کی قسم وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، کیونکہ وہاں میرے بابا جان بھی ہیں اور وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے سرتاج بھی ہیں، خدا کی قسم وہ میں نے جگہ اپنے لیے رکھی تھی، لیکن حضرت عمر نے پوچھوایا ہے تو آج میں حضرت عمر کے لیے یہ جگہ ایثار کرتی ہوں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جگہ دیتی ہوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین اس مقام پر ہوئی۔ اور ترتیب کیا ہے؟ ترتیب یہ ہے، روضہ رسول کے متعلق لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اقدس ہے، حضور کی قبر انور ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں کی سیدھ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس ہے، اور سیدنا صدیق اکبر کے کاندھوں کی سیدھ میں حضرت عمر فاروق کا سر اقدس ہے۔ تو 3 قبریں ہیں، 3 مزارات ہیں، اس طریقے سے ترتیب کے ساتھ بنے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر کے برابر میں پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بنایا گیا۔ اس طرح قیامت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ لوگ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت عمر کو، سیدنا صدیق اکبر کو اتنا پسند کیا ہے کہ قیامت تک انہیں اپنے ساتھ رکھا ہے۔
دنیا میں تو تھا ہی رکھا ساتھ اپنے، ہر موقع پر اپنے ساتھ رکھا، قیامت تک شیخین کریمین سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق حضور کے ساتھ رہیں گے، اور حضور نے فرمایا اٹھیں گے بھی ساتھ، قبروں سے اٹھائے بھی ساتھ جائیں گے، اس شان اور اس مقام اور مرتبے سے۔ یہاں ایک بہت بڑی بات، جس رات حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، جس رات حضرت عمر کی شہادت ہوئی ہے، اس رات حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ اور سیدنا عبید اللہ بن معمر تیمی، ان تینوں صحابہ کے گھر میں اسی رات بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ جس رات حضرت عمر کی شہادت ہوئی، اس رات ان تینوں اصحاب کے یہاں بیٹوں کی ولادت ہوئی، اور حضرت عمر کی یاد میں ان تینوں نے اپنے بیٹوں کے نام عمر رکھے ہیں۔ یعنی مولا علی کے ایک شہزادے تھے، ان کا نام عمر بھی تھا، جو سیدہ فاطمہ الزہرا سے نہیں تھے، کسی اور زوجہ سے تھے۔ یہ محبت اور یہ بھائی چارہ اور یہ پیار صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان تھا، جو کہ بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ گستاخیاں کی جاتی ہیں اور نہ جانے کیسی من گھڑت روایات اور کہانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، آپ یہ دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ حضرت عمر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر اقدس میں میری موت فرما، میرا دم نکلے تو حضور کا مدینہ ہو۔ حضور کے مدینے میں مرنے کی خواہش اور شہادت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور شروع ہوا، تو حضرت سیدنا عثمان غنی کی خلافت کا پہلا دن تھا۔ وہ آپ نے روایت سنی ہے نا، بڑی مشہور و معروف روایت ہے کہ حضرت عمر کے نام سے شیطان بھاگ جاتا ہے، جہاں عمر ہو وہاں شیطان نہیں آتا، جس جگہ حضرت عمر کا نام لکھ دیا جائے وہاں پر شیطان نہیں آتا۔ یہ آپ نے روایت سنی ہے نا۔ یہ روایت بیان کرنے والے کون ہیں اور کس موقع پر بیان کی گئی؟ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا پہلا دن تھا، اور تمام صحابہ مسجد نبوی کے اندر موجود تھے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، اور آپ خطبہ دینا شروع کرتے ہیں۔ جب خطبہ دینے کا آغاز کرتے ہیں، سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف اور ثنا بیان کرتے ہیں حضور کی۔ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر کی تعریف بیان فرماتے ہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ حضرت علی کھڑے ہو کر مسجد نبوی کے اندر حضرت عثمان غنی کی خلافت کے پہلے دن، اور حضرت عمر کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں حضرت علی، کہ بیچ میں ایک بہت بڑا جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں وَكَيْفَ لَا أَقُولُ هَذَا فِي الْفَاروق وَالشَّيْطَانُ يَفِرُّ مِنْ حِسِّهِ۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں عمر کی یہ شان بیان کر تو رہا ہوں، اور کیوں میں حضرت عمر کی یہ شان بیان نہ کروں؟ حضرت عمر کی آہٹ سے شیطان بھاگ جایا کرتا تھا۔ تو یہ جو قول ہے کہ حضرت عمر کے نام سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اس کو بیان کرنے والے مولا علی ہیں، اس کو بیان کرنے والے حضرت علی شیر خدا ہیں۔ یہ محبتیں اور یہ صرف اتنا بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر کے نام سے شیطان بھاگ جاتا ہے، یہ بھی بتایا جائے کہ حضرت عمر کی یہ شان بیان کرنے والے حضرت علی ہیں، اور حضرت علی کے شہزادوں سے جنت کی سند لکھوانے والے حضرت عمر ہیں، حضرت عمر ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات حسنین کریمین کے ساتھ کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے حضرت امام حسین نے کہہ دیا، عبداللہ ابن عمر کے بیٹے، تم ہمارے ساتھ کیا مقابلہ کرو گے؟ تم تو ہمارے غلام کے بیٹے ہو، تم تو ہمارے غلام ہو، تم بھی غلام، تمہارے باپ بھی ہمارے غلام تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کی چھوٹی سی عمر تھی، آپ چلے جاتے ہیں حضرت عمر کے پاس اور جا کر کہتے ہیں، بابا جان، حسین نے اتنی بڑی بات کہہ دی، کہا کہ تم ہمارے غلام ہو، تمہارے باپ بھی ہمارے غلام ہیں۔ تو حضرت عمر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں، حسین نے یہ بات کہی ہے، چلو مجھے لے کر چلو امام حسین کے پاس۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ دونوں حضرت امام حسین کے پاس آتے ہیں۔
حضرت امام حسین کھڑے ہوتے ہیں، حضرت عمر پوچھتے ہیں سنا ہے تم نے عبداللہ ابن عمر سے کہا ہے کہ تم ہمارے غلام ہو، تمہارے باپ بھی ہمارے غلام ہے، ایسا کہا ہے آپ نے؟ کوئی اور اگر ہوتا تو شاید ڈر کے کہہ دیتا کہ نہیں عمر میں نے تو نہیں کہا ایسے، یا غلطی سے منہ سے نکل گیا، یا کوئی بھی بات کہہ سکتا تھا۔ حضرت عمر سامنے موجود تھے، اتنا جاہ و جلال، لیکن سامنے حضرت امام حسین تھے، علی کا بیٹا تھا۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں ہاں میں نے کہا ہے عبداللہ ابن عمر تم بھی ہمارے غلام، تمہارے باپ بھی ہمارے غلام ہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں ذرا بیٹا لکھ کر دے دو۔ حضرت امام حسین لکھ کر دیتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر ہمارا غلام ہے، اور عبداللہ ابن عمر کے والد حضرت عمر بھی ہمارے غلام ہیں۔ حضرت امام حسین یہ لکھ کر حضرت عمر کے ہاتھ میں دیتے ہیں، حضرت عمر اس کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو عبداللہ ابن عمر جنت کا ٹکٹ مل گیا ہے، جنت کی سند مل گئی ہے۔ اس شان اور اس مقام، یہ محبتیں ہوا کرتی تھیں صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار کے درمیان۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔